السلام علیکم دوستو، آج میں صبح اٹھا، ناشتہ کیا اور ناشتہ کرنے کے بعد سٹور کھولنے کے لیے موٹر سائیکل نکالی کیونکہ 7 بج چکے تھے۔ ہماری ٹائمنگ 7 بجے کی ہوتی ہے۔ آج تو دن بھی بہت گرم تھا، صبح سے اتنا گرمی تھی۔ سٹور پر پہنچ کر میں نے سٹور کھولا اور جو سامان باہر رکھنا ہوتا ہے وہ ایک ایک کر کے باری باری سب باہر نکالا، اور سامان باہر نکالنے کے بعد بورڈ کو باہر رکھا۔ بورڈ رکھنے کے بعد میں نے صفائی کا کام شروع کیا، برش اٹھایا اور فرش پر صفائی شروع کر دی کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے۔ صبح کا ٹائم تھا تو میں نے صفائی شروع کی، اور صفائی کرنے کے بعد میں نے فرش پر موجود داغ دھبے دور کرنے کے لیے وائپر میں ٹاول گیلا کر کے وہ فرش پر مارنا شروع کیا۔ صفائی کافی اچھی ہو گئی تھی۔ آج اتنا شدید گرمی تھی، تھوڑا سا کام کرنے کے بعد بھی میری حالت غیر ہو رہی تھی۔ پسینہ آ گیا تھا، میں نے پنکھا چلایا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا پسینہ خشک کرنے کے لیے، کیونکہ ساری رات سٹور بند رہنے کی وجہ سے حبس بن جاتی ہے، تو اس لیے گرمی بہت زیادہ تھی۔ پسینہ خشک کیا اور اس کے بعد میں نے کپڑا اٹھایا اور ایک ایک کر کے ریک والا سارا سامان صاف کرنے لگ گیا تاکہ جو دھول مٹی جمی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے۔ اتنے میں سارا صفائی کرنے کے بعد گاہک کا انتظار کرنے لگا۔ اتنے میں کسٹمر آئے، ان کو سامان ضرورت تھا اور جو ضرورت کا سامان تھا وہ دیا، اور ایک اور لڑکا آیا جس کو چینج ضرورت تھا، تو میں نے کہا صبح کا ٹائم ہے، چلو چینج اس کو دے دیا۔ اس کے بعد اور کسٹمر آتے رہے، سامان میں نے دیا، جو ضرورت کا سامان لیتے رہے۔ تو اس کے بعد ٹائم ہو گیا تھا، جمعہ کا دن تھا تو نماز بھی پڑھنی تھی، تو دن کا اتنا ہیٹ تھی، ٹائم کافی ہو گیا، تو میں نے جلدی سے سامان باہر والا اندر رکھنا شروع کیا تاکہ نماز کی تیاری کریں۔ تو اتنے میں یہ سامان میں نے جو باہر رکھا تو وہ گر گیا تھا، اس کو اٹھا کر میں نے اوپر رکھا۔ ایک اور لڑکا آ گیا جس کو یہ برتنوں والا اسفنج چاہیے تھا، تو اس نے کہا جلدی سے مجھے دے دے۔ میں نے کہا جلدی اٹھاؤ، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اس کو وہ دیا۔ اور اس کے بعد ایک اور لڑکا آ گیا، اس کو بسکٹ ضرورت ہے تو اس کو بسکٹ دیے۔ میں نے کہا جلدی سے بسکٹ لو، ہم نے نماز پہ جانا ہے، تو اس کو یہ سامان دیا۔ اور اس کے بعد میں نے سٹور کو کلوز کر دیا کیونکہ نماز کا ٹائم ہو گیا تھا، دن بہت گرم تھا، تو آج میں نے جلدی سے اس کو بند کیا تاکہ کوئی اندر مسجد کے اندر جگہ مل جائے، باہر بہت گرمی ہوتی ہے، تو اس لیے جلدی سے اس کو بند کیا اور مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں اتنا شدید گرمی تھی کہ پتہ چلتا تھا کہ آج اتنا ہیٹ ہے، دن میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، کیونکہ یہ 1 بجے کا ٹائم تھا، بہت زیادہ گرمی لگ رہی تھی۔ تو میں نے جلدی سے مسجد کی طرف روانہ ہوا، اور مسجد میں پہنچ کر میں نے مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کی، اور اس کے بعد واپس آ گیا، سٹور اوپن کیا۔ سٹور اوپن کرنے کے بعد میں نے جلدی سے باہر رکھنے والا سامان نکالنا شروع کر دیا تاکہ جو سامان باہر رکھنا ہوتا ہے جلدی سے باہر رکھوں، اور پنکھا چلا کر، اتنا شدید ہیٹ اور گرمی تھی، پسینہ ہوا تھا تاکہ پسینہ میں خشک کر سکوں۔ تو میں نے جلدی سے سامان باہر نکالا۔ سامان باہر نکالنے کے بعد میں نے فرش پر دیکھا کہ مٹی جمی ہوئی تھی، مٹی دھول آئی ہوئی تھی، تو میں نے جلدی سے جھاڑو اٹھایا، اور جھاڑو اٹھا کر میں نے وہ جھاڑو سے صاف کرنا شروع کر دیا تاکہ کوئی کسٹمر آئے تو اس کو برا نہ فیل ہو۔ تو میں نے جلدی سے وہ جھاڑو سے سارا سامان جو مٹی کٹا تھا، جو دھول جمی ہوئی تھی، اس کو صاف کر دیا۔ صاف کرنے کے بعد میں نے پسینہ خشک کرنے کے لیے پنکھا آن کیا اور جلدی سے پنکھے کے نیچے بیٹھ گیا تاکہ پسینہ خشک کر سکوں۔ اتنا شدت تھی آج گرمی میں، بہت زیادہ ہیٹ تھی۔ تو اتنے میں ایک آرڈر ٹریکر آئے، وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے آرڈر لکھوائیں آپ۔ میں نے ان کو کہا کہ بھائی ابھی ہمارے پاس سٹاک کافی سارا موجود ہے، تو میں آپ کو ابھی آرڈر نہیں لکھوا سکتا۔ تو انہوں نے کافی دیر ضد کی کہ نہیں جی آرڈر دیں۔ میں نے کہا بھائی ہمارے پاس ابھی آرڈر نہیں ہے۔ تو اس کے بعد وہ چلا گیا، ایک اور کسٹمر ہے، اس کو میں نے سامان دیا۔ اس کے بعد یہ بچہ آ گیا تو میں نے اس کو سامان دیا، یہ کچھ چیزیں لی، اور اس کے بعد ایک اور بھائی صاحب آ گئے جن کو ٹھنڈی بوتل چاہیے تھی، وہ دیکھ رہے تھے اور بوتل نکال کر لے آئے۔ اور اس کے بعد ایک اور صاحب ہے جن کو لیز اور پاپڑ چاہیے تھے، اور وہ لے کر چلے گئے۔ اس کے بعد ایک اور کسٹمر ہے، اس کو میں نے یہ پاپڑ اور لیز دیے اور ایک اور بوتل لے کر چلے گئے۔ اس کے بعد ایک اور صاحب ہے، انہوں نے کہا جی مجھے آرڈر دیں۔ میں نے کہا جی ابھی آرڈر نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس سٹاک موجود ہے، لیکن اس نے کہا نہیں جی ہمیں تھوڑا بہت لکھوائیں لازمی۔ تو میں نے کہا چلو آپ لکھ لیں، ڈیفینس رائس سے تھے تو میں نے ان کو تھوڑے بہت رائس لکھوا دیے۔ اس کے بعد ایک اور صاحب ہیں، ان کو بوتل چاہیے تھی، تو یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہے ٹھنڈی۔ میں نے کہا جی ٹھنڈی ہے، وہ دیکھ کر مجھے ہنس رہے تھے، لیکن بلا کر اس نے نکال کے لائی۔ اور ایک اور بچہ آیا، اس کو سامان چاہیے تھا، وہ دیا۔ اتنے میں مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا تو ہم نماز پڑھنے چلے گئے۔ اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد ہم واپس آ گئے۔ نماز کے بعد ہم جب واپس آئے تو اتنا گرمی تھی بہت زیادہ، تو ایک اور انکل آئے جن نے بسکٹ لیا اور انہوں نے موبائل نیچے رکھ دیا کاؤنٹر پر، بسکٹ لے کر وہ چلے گئے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کے بعد بچے آ گئے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ بچوں نے کہا جی ہمیں لیز اور پاپڑ دو، میں نے بچوں کو لیز اور پاپڑ دینے لگ گیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ایک بچہ کہہ رہا تھا یہ مجھے دے، یہ دو، وہ دوسرا کہہ رہا تھا یہ دو۔ میں نے کہا جلدی سے آپ لو اور جاؤ، ادھر تماشا نہ کرو۔ تو وہ میں نے دیکھا کہ موبائل جو انکل ہے موبائل ادھر بھول گئے تھے، تو میں نے وہ اٹھایا موبائل، اور موبائل کو میں نے سائڈ پہ رکھ دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ موبائل کس کا ہے، میں سوچ رہا تھا، لیکن اتنے میں انکل واپس آ گئے۔ انکل نے پریشان لگ رہے تھے کافی۔ میں نے کہا جی آپ موبائل بھول گئے؟ کہتے ہیں ہاں۔ میں ادھر جا کر
دیکھا میرا موبائل نہیں تھا تو میں نے ان کو واپس کر دیا۔ اتنے میں ایک اور بھائی ہے، انہوں نے کہا جی مجھے سپر بسکٹ چاہیے، میں نے ان کو بسکٹ دیا۔ بسکٹ دینے کے بعد میرا ٹائم ہو گیا تھا بند کرنے کا، تو میں نے جلدی سے وہ سامان جو باہر رکھا ہوا تھا ان کو اندر رکھنا شروع کر دیا، تاکہ کیونکہ ہمارا 10 بجے کا ٹائم ہے تو ہم نے جلدی سے بند کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد میں نے لائٹ آف کر دی، اس کے بعد میں نے جلدی سے لائٹ آف کرنے کے بعد تو اس کو بند کرنا شروع کر دیا، تاکہ کوئی ہمارے پاس چھاپے والا نہ آئے، جلدی سے لاک کیا۔